کے ہو جائیں تو فرمایا پھر ان کو مار کے نماز پڑھاؤ۔ مارے گا وہی نا جو خود نماز پڑھتا ہوگا، جو خود بے نمازی ہے وہ اولاد کو کیوں مارے گا بھائی؟ ہو گئے ہیں جی، بچے نماز نہیں پڑھتے جی، دین کی طرف نہیں جاتے۔ سوال یہ ہے کہ میرے بھائی تو کتنا دیندار ہے، تو کتنا دین کی طرف جاتا ہے، دن میں کتنی نمازیں پڑھتا ہے؟ اور سحری کے وقت ٹھنڈی اور میٹھی ہوائیں مدینہ کو سلامی دینے آتی ہے تو جو کھجوریں گرتی ہیں میرے ویڑے کے اندر، میں بچوں کے اٹھنے سے پہلے جلدی وہ کھجوریں کٹھی کر کے تو اس کے ویڑے میں ڈال دیتا ہوں، تاکہ یوں نہ ہو کہ میرا کوئی بچہ جلدی اٹھ جائے اور وہ کھجور نہ کھا لے پہلے۔ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدِنَا وَحَبِيبِنَا وَمَحْبُوبِنَا وَمَأْوَانَا وَمَلْجَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وورث سليمان داود صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عزیزو، بچوں کی اولاد کی تربیت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوہم۔ ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو، اور جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو ان کی انگلی پکڑ کے انہیں اپنے ساتھ مسجد میں لے جاؤ۔ جو خود نہیں آتا بیچارہ وہ کہاں لائے گا؟ جو خود جمعے کے جمعے مسجد میں آتا ہے یا بیچارہ کبھی بھول کے عید پہ تشریف لے آتا ہے، وہ اولاد کو کیسے کہے گا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ خود کرتے نہیں ہو دوسروں کو کہتے ہو کرو بھائی یہ کام۔ اکثریت آپ دیکھ لیں الا ماشاءاللہ، اکثریت دیکھ لیں خود نماز کی طرف نہیں آتے، اور اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جی بچے ہماری بات نہیں مانتے، بچے بڑے نافرمان ہو گئے ہیں جی، بچے نماز نہیں پڑھتے جی، دین کی طرف نہیں جاتے۔ سوال یہ ہے کہ میرے بھائی تو کتنا دیندار ہے، تو کتنا دین کی طرف جاتا ہے، دن میں کتنی نمازیں پڑھتا ہے؟ اور اگر تو دن میں ساری نمازیں پڑھتا ہے تو پھر بچپن میں تو نے اولاد کی تربیت نہیں کی، پھر تو انگلی پکڑ کے بچے کو ساتھ مسجد میں لایا نہیں ہے۔ اگر بچپن میں ایسا اس کو سکھایا ہوتا، اس کو مسجد کا راستہ دکھایا ہوتا، اپنے ساتھ کھڑا کر کے اس کو نماز کا طریقہ بتایا ہوتا تو وہ ضرور مسجد میں آتا۔ تو بہرحال فرمایا جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کی انگلی پکڑ کے انہیں مسجد میں لے آؤ، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو فرمایا پھر ان کو مار کے نماز پڑھاؤ۔ مارے گا وہی نا جو خود نماز پڑھتا ہوگا، جو خود بے نمازی ہے وہ اولاد کو کیوں مارے گا بھائی؟ تو اولاد تو پوچھ لے گی نا کہ ابا جی مجھے مارتے ہیں، آپ خود تو پڑھتے نہیں ہیں۔ وہ سوال یہ بھی کر لے گی نا اولاد، ابا جی آپ خود بھی تو پہلے پڑھیں نا، مجھے آپ اس کام کے لیے مار رہے ہیں کہ نماز پڑھا کرو، آپ خود تو پڑھتے نہیں ہیں، تو پھر لاجواب ہو جائے گا۔
تو اولاد کو دین سکھانے کے لیے مارنا، نماز سکھانے کے لیے مارنا یہ جائز ہے۔ ہمارے ہاں جو ہمارے اسکول کی دیواروں کے اوپر لکھا ہوتا ہے نا، مار نہیں پیار، میں پوچھتا ہوں کہ کیا استاد کی مار میں پیار نہیں ہوتا؟ استاد کی مار میں بھی پیار ہے۔ ماں یا باپ اگر مارتا ہے تو اس کی مار میں بھی پیار ہے۔ وہ تو تہذیب سکھانے کے لیے بچے کو ادب سکھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے مارتا ہے، تو یہ جائز ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو ان کے بستر الگ الگ کر دو، کیونکہ وہ دور بلوغت کے قریب پہنچ جاتے ہیں، لہذا ان کے بستر ابھی سے الگ کر دو۔ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علموا رجالکم سورۃ المائدہ وعلموا نساءکم سورۃ النور۔ فرمایا اپنی اولاد کو، اپنے مردوں کو فرمایا کہ سورہ مائدہ سکھایا کرو، اور اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھایا کرو، ان کو پڑھایا کرو یا سکھایا کرو، انہیں بتایا کرو کہ احکامات کیا ہیں۔ اور ایک مقام پہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علموا اولادکم الکتابہ، اپنی اولاد کو لکھنا سکھاؤ، والسباحہ، اور انہیں تیرنا سکھاؤ، والرمایا، اور انہیں تیر اندازی سکھاؤ، اور ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ انہیں گھوڑ سواری سکھاؤ، اور فرمایا انہیں کھلاؤ تو حلال ہی کھلانا، حرام نہ اپنی اولاد کو کھلانا، انہیں کھلاؤ تو حلال کھلاؤ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صدقے کا مال اکٹھا کیا گیا تو حضور کے سامنے ڈھیر لگا ہوا ہے۔ حضور کے لخت جگر مولا مشکل کشا سیدۃ النساء کے بیٹے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مسجد نبوی میں آئے، ابھی تھوڑی عمر ہے، چھوٹی عمر ہے، مسجد نبوی میں حاضر ہوئے بارگاہ رسالت باب میں، سامنے کھجوریں پڑی ہیں، انہوں نے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال دی۔ حضور علیہ السلام جلدی سے آگے بڑھے، امام حسن مجتبیٰ کو پکڑا، انگلی ڈالی اندر منہ کے اندر، فرمایا کخن کخن، یہ تنبیہ کا جملہ ہے، فرمایا نکالو نکالو، باہر نکالو، جلدی کرو۔ تو حضور نے انگلی ڈال کر وہ صدقے کی کھجور حضور نے باہر نکال دی، اور فرمایا بیٹے ہم صدقہ نہیں کھاتے، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ تو اولاد کو حرام مال بلکہ مشکوک مال سے بھی بچانا چاہیے، جہاں شک ہو نا کہ یہ مال پتہ نہیں حلال کا یا حرام کا، اولاد کو وہاں سے بھی بچائیں، تاکہ کل اولاد آپ کی فرما بردار ہو، دیندار ہو، دین کی طرف راغب ہو۔ جس کی بنیاد اور بیس ہی حرام سے ڈالیں گے وہ آگے جا کے کیا کرے گا؟ تو لہذا اولاد کو حرام اور مشکوک مال سے بچانا چاہیے، اسے حلال رزق کھلانا چاہیے۔ ایک صحابی ہر روز فجر کی نماز پڑھتے ہیں، جلدی جلدی اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور فوراً اٹھ کے چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا جلدی ہوتی ہے۔ دوسرے دن جانے لگے تو حضور نے پیچھے سے آواز دی، یا ابو درداء، اے ابو درداء کیا جلدی ہے، کدھر بھاگے جا رہے؟ لبیک یا رسول اللہ۔ واپس آئے، حاضر ہوئے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا ابو درداء ہر روز جلدی جلدی چلے جاتے ہو، کیا وجہ ہے؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ شریف میں کھجوریں پکنے کا موسم ہے، اور میرا جو ہمسایہ ہے اس کے گھر میں کھجور لگی ہوئی ہے، لیکن اس کا جھکاؤ میرے گھر کی طرف ہے،
اور سحری کے وقت ٹھنڈی اور میٹھی ہوائیں مدینہ کو سلامی دینے آتی ہے تو جو کھجوریں گرتی ہیں میرے ویڑے کے اندر، میں بچوں کے اٹھنے سے پہلے جلدی وہ کھجوریں کٹھی کر کے تو اس کے ویڑے میں ڈال دیتا ہوں، تاکہ یوں نہ ہو کہ میرا کوئی بچہ جلدی اٹھ جائے اور وہ کھجور نہ کھا لے پہلے۔ اتنی بڑی احتیاط ہے کہ حرام مال یا مشکوک مال بھی اولاد کے سینے میں نہ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان کا آگے والا حصہ سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلام کی دعوت کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔